وہ کرونا فری ہو گئی. یعنی ہمارے پاس 19 اضلاع ایسے ہیں، بھاول نگر ہے، اس میں میاں والی ہے، لودرا ہیں، وہ علاقے ہیں جہاں ایک کیس بھی آج سامنے نہیں آیا. اللہ کی ایک بہت بڑا احسان اور ہمارے پہ مہربانی ہے کہ جس طریقے سے کرونا کی وبا ساری قوم نے مل کے اس کے خلاف ایک جنگ کی ہے، اس کی شاید کوئی مثال تاریخ میں نہیں ہے. اور جب قوم کھڑی ہو جائے اور قوم محنت کرنی شروع کر دے تو اللہ کی خاص مہربانی ان قوموں پہ ہوتی ہے. تو میں اپنے سارے میرے ساتھ عثمان، عمر، اخلاق صاحب سب جو کھڑے ہوئے ہیں، یہ ان سب کی محنتوں اور کاوشوں سے شکر ہے خدا کا کہ سیالکوٹ کے حالات کرونا کے بھی بہتر ہوئے. آج آپ کے پاس ایک ایسی فیسلٹی ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ ایک چاہیے ہوتی ہے، وہ الحمدللہ آج آپ کے اپنے شہر میں ہے. آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی کسی پر ڈپینڈنسی ختم ہو گئی ہے. دوسری جو اچھی خبر میں دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے 200 بیڈڈ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کا PC1 جو ہے وہ ہمارا ایکسیپٹ ہو گیا ہے، اور الحمدللہ اگلے ایک مہینہ سوا مہینے کے اندر ہم اس کی گراؤنڈ بریکنگ یہاں کر رہے ہیں. اور یہ 4.5 ارب کا پروجیکٹ ہے، یہ 4.5 ارب کا پروجیکٹ ہے. آلریڈی اس کے پیسے فرسٹ فیز کے ہم نے دے دیے ہیں اور اس کی ساری تیاری انشاءاللہ، اس میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ گراؤنڈ بریکنگ کا کام انشاءاللہ اگلے سوا مہینے میں ہم شروع کر دیں گے. تو یہ سیالکوٹ کے لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر. خان صاحب، عمران خان صاحب اور عثمان بزدار صاحب کا فوکس جو ہے وہ صحت اور خاص طور پہ جو سب سے زیادہ ولنریبل بندہ ہے سوسائٹی کا، وہ ایک ماں اور بچہ، جس کے بارے میں خان صاحب نے پہلے دن ہی یہ کہی تھی اپنی تقریر میں کہ ہم انشاءاللہ ان کے لیے بہتر سے بہتر سہولتیں دیں گے. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت پنجاب کے اندر انشاءاللہ اس سال کے اندر 7 مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلز جو ہیں ان کی تعمیر شروع ہوگی. لاہور کے اندر اور میاں والی میں آلریڈی شروع ہو چکی، باقی 5 کی انشاءاللہ اس سال میں شروع ہوگی، جس میں ایک بہت بڑا حصہ فیڈرل گورنمنٹ اپنا ڈال رہی ہے. یعنی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت بڑی سپورٹ آ رہی ہے، اور یہ ہسپتال ان علاقوں میں بن رہے ہیں جن کی طرف آج تک کبھی کسی نے دھیان نہیں دیا تھا، جس میں راجن پور ہے، جس کے اندر بھاول نگر ہے، لیا ہے، اٹک ہے، میاں والی ہے، سیالکوٹ ہے. یہ وہ شہر تھے جس کی طرف کبھی کسی کا دھیان نہیں تھا، اور بہت ضروری تھا کہ ان علاقوں کے اندر ہم اپنے نئے ہسپتال بنائیں جو ماں اور بچے کو اچھی سے اچھی سہولت، انٹرنیشنل لیول کی سہولت دیں. تو یہ ایک اچھی خبر تو یہ کہ خود ہی ماشاءاللہ سیالکوٹ والے اتنے سیلف سفیشینٹ ہیں آکسیجن فلو بیڈ بھی کہ انہوں نے آکسیجن فلو بیڈز بھی اپنے تیار کر لیے ہیں. اور کتنا آپ کا بیڈڈ ہسپتال ہے وہ آکسیجن فلو والا؟ 110 بیڈڈ ٹارگیٹ ہے. اور یہ بہت، یہ میرا خیال ہے جی، جب آپ خود کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے حکومت کے لیے کام بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ مزید سپورٹ کیا جائے. اور اسی وجہ سے خان صاحب نے بھی، عمران خان صاحب نے بھی اور عثمان بزدار صاحب نے بھی کہا کہ سب سے پہلے اب اگر ہم گراؤنڈ بریکنگ کوٹ کے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کی کریں گے. تھینک یو. اور آپ جی ایک تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خاص وقت نکال کے مصروف وقت میں سے آپ آئی ہیں سیالکوٹ. ہم سب سیالکوٹ کے عظیم لوگ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، سنز آف سیالکوٹ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ماضی کی حکومتیں جو 35 سال پنجاب میں انہوں نے حکومت کی اور وہ صحت کے دعوے دار تھے کہ ہم نے صحت پہ کام کیا، سیالکوٹ میں ایک بھی وینٹیلیٹر بیڈ نہیں تھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک وینٹیلیٹر بیڈ بھی نہیں تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت آنے سے پہلے. الحمدللہ آج سیالکوٹ علامہ اقبال ہاسپٹل میں 48 وینٹیلیٹرز ہیں. 48 یہ کریڈٹ بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب 57 سنز آف سیالکوٹ کے ملا کے جو انہوں نے ماشاءاللہ ڈونیٹ کیا، ہمیں 57 وینٹیلیٹرز بیڈ ہیں. یہ بھی کریڈٹ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دیتا ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو دیتا ہوں، عثمان بزدار صاحب کو دیتا ہوں، جن کی خاص توجہ تھی سیالکوٹ کے لیے. NDMA کے ہمارے چیئرمین جنرل افضل صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہمیں وینٹیلیٹرز دیے. اسی طرح
ڈاکٹر صاحبہ اس ہاسپٹل میں سینٹرلائز آکسیجن فلو نہیں تھا. الحمدللہ سنز آف سیالکوٹ نے مل کر ہم نے ہاسپٹل کو سینٹرلائز آکسیجن فلو کا نظام دیا جس پہ ہم 200 ہائی فلو آکسیجن بیڈز کا ماشاءاللہ آغاز کر چکے ہیں, جس میں سے 110 کا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں میڈیا کو بتانا چاہتا ہوں چند ہفتے قبل یونیورسٹی کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 1 ارب 38 کروڑ روپے دیے ہیں سیالکوٹ کی یونیورسٹی کے لیے تاکہ اس کو بھی تیزی سے مکمل کیا جا سکے. اسی بیڈ کی ضرورت تھی. بی ایس ایل لیب کیمپ کرنے پر میں سنز آف سیالکوٹ کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہماری بنیادی وجہ اس لیب کو شروع کرنے کی یہ تھی کہ عام آدمی کے اوپر ٹیسٹنگ کی کاسٹ کا بوجھ نہ آئے. 8-10 ہزار روپے کے بائی ٹیسٹ ہو رہے تھے, اور انشاءاللہ تعالیٰ سیالکوٹ کے جو ہمارے غریب لوگ ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, یہ ٹیسٹنگ لیب انشاءاللہ تعالیٰ انہیں سرو کرے گی. بہت شکریہ. کوئی سوال آپ نے پوچھا؟ ڈاکٹر صاحب میں یہ کویشچن کر رہا ہوں کہ آپ کی جو ڈاکٹر صاحب ہیں مرزا صاحب اور تانیہ صاحبہ کی ریزگنیشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے دیکھیے جہاں تک ریزگنیشن کا تعلق ہے یہ تو جن لوگوں نے ریزائن کیا ہوتا ہے وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں, لیکن جو انہوں نے خبر دی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں اعتراضات اس بات پہ اترے کہ ڈیول نیشنالٹیز ہیں, پھر اس کے بعد یہ اعتراضات نکلے کہ ان الیکٹڈ لوگ ہیں. انہوں نے تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ گورنمنٹ کے اوپر اس چیز کا بالکل پریشر نہ پڑے, اور کیونکہ اس گورنمنٹ کے وہ ہمدرد ہیں, اگر وہ گورنمنٹ کے ہمدرد نہ ہوتے تو کبھی نہ قدم اٹھاتے اور آتے اور کھڑے ہوتے. تو انہوں نے گورنمنٹ کے سوچ میں کہ گورنمنٹ کو کسی قسم کی کوئی کرٹیسزم کا سامنا نہ کرنا پڑے, دے ریزائنڈ. تو میرا خیال ہے باقی ان کی ریزگنیشن کی وجہ تو وہ انڈیا سے ادویات جو امپورٹ کی ہیں وہ ایک وجہ نہیں ہے اس میں؟ نہیں جی, میرا خیال ہے بالکل یہ کسی قسم کا کوئی ہمارے پاس ایسی بات نہیں ہے جو خدا نہ خواستہ ہم ان کی پرفارمنس پہ کوئی الزام لگائیں. میرا خیال ہے جتنا عرصہ ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے سارے صوبوں کے لیے ہر طریقے سے محنت کی ہے, ہم ان کی شکریہ ادا کرتے ہیں. دیکھیں نا, یہ ایک ڈیسیجنز ہوتی ہیں جو بندوں کی پرسنل ڈیسیجنز ہوتی ہیں, میرے لیے ان پہ کمنٹ کرنا جو ہے وہ ذرا مشکل ہے. جی جی بخاری صاحب کا بھی ہم آنے والے دنوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے. اور دوسرا خبریں چل رہی ہیں کہ بخاری اور رزاق داؤد کے حوالے سے چائنا کے کچھ کنسرنز ہیں, خاص طور پہ گوادر کے حوالے سے اور سی پیک کے حوالے سے. میں اصل میں جی میں ایک ادنا سا منسٹر ہوں پنجاب کا, اور میرے لیے بہت سارے ایسے ڈیسیجنز ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ میرے لیے ان پہ کمنٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جو آپ نے باتیں کی ہم پتہ ضرور کر لیں گے, لیکن اس وقت تو جو میں جواب دینے آئی ہوں وہ جو صحت کی سہولتیں ہیں جو اس وقت پنجاب میں ہم نے بہتری لائے ہیں, یا اگر آپ کا خیال ہے کہ کوئی کمی رہ گئی ہے, ان کا جواب دیں گے. ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ یہ وہ حکومت ہے جس نے آتے سال ایک بہت بڑا کلیم کیا جاتا تھا کہ جی ہم نے سب کچھ کیا ہے, لیکن آپ حیران ہو گئے کہ جب میں نے ہم نے گورنمنٹ ٹیک اوور کی اور مجھے یہ ذمہ داری ملی, تو جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز تھی وہ یہ تھی کہ 50% ڈاکٹروں کی, پروفیسروں کی, اسسٹنٹ پروفیسروں کی سیٹیں خالی پڑی ہوئی تھیں. آپ مجھے خود بتائیے, آپ کو یہ سامنا روزانہ سیالکوٹ میں بھی کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ناکافی تھے. ہمارے آنے کے بعد ہم نے 28,000 نئے ملازمین رکھے ہیں, جس کے اندر تقریباً 15,000 ڈاکٹرز ہیں, اس کے اندر تقریباً 6,000 نرسز ہیں, پیرا میڈیکل سٹاف ہے. پہلی دفعہ میل نرسز رکھے گئے, پہلی دفعہ فارماسسٹ جو ہیں ان کو جگہ ملی. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آتے سار ہم نے ایک کام کیا کہ ڈاکٹرز کی تنخواہیں ہم نے آ کے بڑھائیں تاکہ ہمارے ڈاکٹرز محنت سے کام کریں اور ان کو روز معاش کی فکر نہ ہو. تو الحمدللہ اگر دیکھا جائے تو آج اگر پنجاب بہت بہتر حالات میں کھڑا ہے اس پینڈیمک میں, تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جو خالی اسامیاں تھیں ان میں کیونکہ ڈاکٹرز آ گئے, اس کی وجہ سے آٹومیٹکلی آپ کو پتہ ہے کہ پرفارمنس بڑھ گئی. تیسری امپورٹنٹ چیز ہے, عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ اور عثمان بزدار صاحب کا کہ ہم نے غریب آدمی کے لیے سہولت دینی. آپ کو پتہ ہے صحت انصاف کارڈ اس وقت تک ہم نے 70 لاکھ کارڈز کا کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, اپنی 72 لاکھ کارڈز کی ود دی پیپل آف پنجاب. 50 لاکھ کارڈ لوگوں کو مل چکے ہیں. اس وقت پروسیس
कोविड की वजह से 3-4 महीने डिले हुआ। ये 72 लाख इनकी पेमेंट हो चुकी है। हर बंदे को इंशाल्लाह जब 72 लाख लोगों को कार्ड मिलेगा तो ये 72 लाख फैमिलीज़ हैं, इसका मतलब है 2.5 से 3 करोड़ लोग मुस्तफ़ीज़ हो गए। जी डॉक्टर साहब, बिलाशुबा हुकूमत के बड़े अच्छे इक़दाम की वजह से कोरोना जो है ना आज ख़त्म होने जा रहा है, तो ये बहुत खुशाइंद बात है। बस ये बता दें कि जहाँ शहरी ने इसका खैर मकदम किया है, तो ताजर बरादरी चूँकि स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा हुआ है उस वजह से वो उन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया, उस पर एहतजाज कर रहे हैं, तो मुस्तकबिल में कोरोना से महफूज रहने के लिए भी आपने कोई हिकमत अमली? देखिए जी, अहम चीज़ है कि इसमें कोई हमारा कमाल नहीं है, ये कमाल अल्लाह ताला का है। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी की तरफ तो अल्लाह भी उसकी मदद करता है। आज अगर कोविड में कमी आई है तो ये अल्लाह की ख़ास मेहरबानी है पाकिस्तान पे, और हमें हर वक्त उसका शुक्र अदा करना चाहिए। ज़िक्र आपने किया लॉकडाउन का, मैं सिर्फ ज़िक्र बताना ये चाहती हूँ, पिछली दफ़ा ईद के मौके के ऊपर हमें इतना बड़ा नंबर इन्फेक्टेड पेशेंट्स का आया सामने, क्योंकि लोगों ने SOPs प्रैक्टिस नहीं किए। इस मर्तबा जब हमने मंडियाँ सब मार्केट्स खोली हुई थी, आप लोगों के सामने खुद आप लोग हमें शिकायतें भेजते थे कि जी SOPs नहीं प्रैक्टिस हो रहे। SOPs का मसला है। ये लॉकडाउन इसलिए करना पड़ा कि ये एक ऐसा मौका होता है जहां लोग बग़ैर सुने हुए इस तरह का वो इकट्ठ हो जाता है और उसकी वजह से इन्फेक्शन का रेट बढ़ सकता है। इंशाल्लाह ईद के बाद जब हम खोलेंगे हम बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हर किस्म की इंडस्ट्री, हर किस्म का काम लोगों का खुल जाए। तो मेरा ख्याल है ताजर बिरादरी ने जहाँ इतना अरसा सब्र किया है, मेरी उनसे इल्तिजा है और इल्तमास है कि 5-6 दिन की और बात है, इंशाल्लाह पाकिस्तान और ख़ास तौर पे पंजाब के हालात बेहतर हो रहे हैं। सारी मार्केटें खुलेंगी, सारी मंडियाँ खुलेंगी, रिटेल शॉप्स खुलेंगी, हालात ज़रूर बेहतर होंगे। जी अच्छा डॉक्टर साहब, असलियत की बात हो रही है, कोई शक नहीं, आपने डॉक्टर अबरार और सन ऑफ सियालकोट की जानब से ज़बरदस्त सियालकोट में डिलीवर किया गया। आपने कहा मुख्तलिफ शोबा जात में डॉक्टर्स की तादाद बढ़ी है, लेकिन सियालकोट के ये 3 बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ पर एक भी फील्ड ऑफ प्रैक्टिस डॉक्टर नहीं है। उसके हवाले से हुकूमत पंजाब को तरकीज़ तो दी गई, लेकिन इस पर अमल रहा है। दूसरा मेरा छोटा सा सवाल है, दिल्ली की बात की जा रही है। इस वक्त आप देखिए जिसके खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं वो माफिया उल्टा मजीद तगड़ा होकर सामने आ रहा है। शहर में चीनी गायब है, आटा गायब है, 130 रुपये चीनी फरोख्त हो रही है, जबकि आटे का थैला जो है वो 1300 रुपये का पॉइंट है। लेकिन आप देखें सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ बर्बाद हो रहे हैं। इतना लंबा सवाल की थी ना, याद करना भी टाइम लगता है। अच्छा, नंबर 1 फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ मौजूद हैं। फिजियोथेरेपी की पोजीशंस जो हैं वो बाकायदा एडवर्टाइज होती हैं। मसला ये है जिसको नौकरी मिल जाती है वो तो खुश रहता है, जिसको नौकरी नहीं मिलता वो नाराज़ होता है। मकसद ये है, पंजाब की हुकूमत ने हर बंदे को तो नहीं एम्प्लॉय करना, एक कम्पेटिटिव प्रोसेस है। पब्लिक सर्विस कमीशन में अनाउंसमेंट्स होती हैं, लोगों को कंपटीशन में जाना चाहिए। जहाँ तक आटे की, चीनी की कीमत है, वो आपने सही इसकी निशानदेही की है। इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर बाकायदा नोटिस लिया है। ऑलरेडी कमेटीज़ बनाई गई हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ये प्राइसेस भी कंट्रोल हों और गरीब आदमी की पहुंच में हो। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और उनके हमरा मुआवन खुसूसी उमूर नौजवानान उस्मान डार सियालकोट में मौजूद थे। उन्होंने BSL लेवल